بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود محمد و آل محمد پر۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ تبا حمیری اور اس کی قوم بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تبا حمیری نے مکہ جانے کا ارادہ کیا جو یمن کے راستے میں پڑتا تھا۔ بیچ راستے میں انہیں ایک گروہ ملا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا ہم آپ کو ایک ایسے خزانے کے بارے میں بتائیں جس میں موتی، یاقوت، زمرد اور ہیرے وغیرہ چھپے ہیں، اور جس خزانے کے بارے میں آپ سے پہلے کے بادشاہ غافل رہے ہیں؟ تبا حمیری نے کہا کہ مجھے ضرور بتاؤ۔ وہ گروہ کہنے لگا کہ مکے میں ایک گھر ہے اور اس بستی کے مکین اس گھر کی پرستش کرتے ہیں، اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اسی گھر کے اندر خزانہ چھپا ہے۔ دراصل وہ گروہ چاہتا تھا کہ تبا حمیری تباہ و برباد ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی خانہ کعبہ کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا یا سرکشی کرنا چاہی وہ برباد ہو گیا۔ تبا حمیری نے اپنے قافلے میں موجود 2 یہودی علماء کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا تو علماء کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اصل میں اس گروہ نے آپ کو برباد کرنا چاہا ہے۔ ہم اس گھر کے سوا اور کوئی ایسا گھر نہیں جانتے جس کو اللہ نے زمین میں اپنے لیے بنایا ہو۔ بادشاہ سلامت، اگر تم نے ویسا ہی کیا جیسا تمہیں اس گروہ نے ابھارا ہے تو تم اور تمہارے ساتھ جو بھی شریک ہوں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تبا حمیری نے علماء سے مشورہ مانگا کہ جب میں وہاں جاؤں تو کیا کروں؟ علماء نے کہا کہ وہاں کے لوگ اس گھر کے پاس جو کچھ کرتے ہیں تم بھی وہی کرو، اس کا طواف کرو، اس کی تعظیم و تکریم کرو، سر منڈواؤ اور عجز و انکساری اختیار کرو۔ بادشاہ نے پوچھا تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو علماء کہنے لگے کہ واللہ وہ ہمارے باپ ابراہیم کا گھر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس گھر کے اطراف بت نصب کر کے اور ان کے آگے قربانیاں کر کے ہمارے اور گھر کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے، وہ نجس اور مشرک ہیں۔ تبا حمیری نے اس گروہ کو بلایا جس نے خانہ کعبہ پر حملے کا مشورہ دیا تھا اور ان سب کے ہاتھ کاٹ دیے۔ تبا جب مکے پہنچا تو وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، سر منڈوایا، قربانی کی اور ایک روایت کے مطابق 6 دن تک مکہ میں رہا اور قربانی کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا۔ تبا حمیری نے خواب دیکھا جس میں حکم ملا کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاؤ، تو تبا حمیری نے ٹاٹ کا غلاف چڑھایا۔ پھر حکم ہوا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھاؤ، تو بادشاہ نے یمن کے ایک خاص کپڑے کا غلاف بنوا کر چڑھایا۔ پھر حکم ہوا کہ اس سے بھی بہتر غلاف چڑھاؤ، تو بادشاہ نے یمن کے 2 بہترین کپڑوں کو سلوا کر غلاف بنوایا اور چڑھایا۔ منتظمین کو حکم دیا کہ ہمیشہ غلاف چڑھاتے رہنا اور خون مردار اور نجس اس کے قریب نہ آنے دینا اور ہمیشہ پاک صاف رکھنا۔ تبا حمیری نے خانہ کعبہ کا دروازہ اور کفل کنجی بھی بنوائی۔ دوستو، روایت کے مطابق جب بادشاہ تبا حمیری یمن میں پہنچا تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے اسے یمن میں داخل ہونے سے روک دیا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب یمن میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تبا حمیری نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس مذہب کی طرف دعوت دی جسے خود قبول کر چکا تھا۔ حق و سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے آگ میں کودنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یمن کے مشرک اپنے بتوں کے ساتھ، جبکہ تبا حمیری کے قافلے میں موجود 2 یہودی علماء گلے میں کتابیں ڈالے آگ میں کودے۔ پلک چپکتے میں آگ نے مشرکین کو جلا دیا اور علماء محفوظ رہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر پورا یمن یہودیت پر ایمان لایا اور یوں یمن میں یہودیت کی بنیاد پڑی۔ تاریخ اسلام کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً تبا حمیری ہی وہ بادشاہ تھا جس نے یہودی عالموں، راہبوں کی بتائی ہوئی نشانیوں اور توریت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مضمون پر یقین کرتے ہوئے آپ کی بعثت سے کئی صدیاں پہلے ہی آپ پر ایمان لایا، اور اپنے مسلمان ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ثبوت کے طور پر حضرت محمد کے نام خط لکھا، جو نسل در نسل چلتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ تک پہنچایا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔